اور فرعون نے کہا یا حامان اے حامان ابنی لی تو بنا میرے لیے صرحن ایک بلند عمارت لعلی تاکہ میں ابلغ پہنچوں الاسباب راستوں پر اسباب السماوات یعنی آسمان کے راستوں پر فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں الی الہ موسیٰ موسیٰ کے الہ کی طرف وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ اسے سمجھتا ہوں کاذبا کہ یقیناً وہ جھوٹا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل وصد اور وہ روک دیا گیا عن السبیل سیدھے رستے سے وما کید فرعون اور نہیں تھی فرعون کی چال الا فی تباب مگر تباہی ہی میں احباب گرامی آیت نمبر 34 تک تو اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں تک اس مرد مومن کا کلام تھا جو اللہ تعالی نے ذکر کیا، وہ باتیں جو اس نے فرعون کے دربار میں ببانگ دہل کہیں، وہ اللہ تعالی نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی۔ آیت نمبر 35 جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی وجہ کے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ چیز اللہ کو بھی بہت ناراض کرتی ہے اور ایمان والوں کو بھی ناراضگی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ بندہ جو متکبر ہو، جابر ہو، سخت گیر ہو، اس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ بہرحال یہ باتیں سننے کے بعد فرعون نے اس مرد مومن کی باتوں کا تو جواب نہیں دیا، اس نے اپنے وزیر حامان کو مخاطب کیا اور اس نے کہا ابنی لی صرحا میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں رستوں تک پہنچوں۔ کون سے رستے؟ اسباب السماوات آسمان کے رستے۔ گویا وہ ایک عمارت بنانے کا حکم دے رہا تھا کہ تم ایک عمارت بناؤ اور وہ عمارت اتنی اونچی ہو کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھ سکوں، اس کی طرف جھانک سکوں۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اول تو یہ کہ فرعون اپنے دور کا کامیاب حکمران تھا، اس کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی کوئی اور سلطنت اسے چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالی نے ہر طرح کے وسائل سے اسے مالا مال کیا تھا، لیکن کفر اور شرک انسان کو اتنا بہکا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے کہ انسان بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہی میں سے فرعون کی ایک بات یہ بھی تھی، ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اے میری قوم بس میں تمہارے منہ کی وجہ سے موسیٰ کو قتل نہیں کر رہا۔ اور ہم نے تب بھی ذکر کیا تھا کہ فرعون یہ بس اپنی گیدڑ بھبکی کر رہا تھا، ویسے دل سے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا ہوا ہی تھا۔ اب یہ اپنے وزیر حامان سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ۔ اس کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے، وہ اس کے ذریعے سے آسمان پر چڑھتے ہیں اور پھر باتیں سنتے ہیں۔
اور پھر ہمارے درمیان آ کر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ممکن ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے آسمان تک پہنچ جاؤں۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس نے یہ عمارت بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ یہ آیات ویسے تو ہم سورۃ القصص میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 اسی موضوع پر ہے۔ ہم نے تب وہاں پر بھی ذکر کیا تھا اور یہاں پر بھی دہرائے دیتا ہوں کہ فرعون نے ارادہ تو کیا تھا کہ یہ عمارت بنائے، لیکن وہ یہ عمارت بنا نہیں سکا تھا۔ اس کی دلیل ادھر آتی ہے آیت نمبر 39 میں، سورۃ القصص 20واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ فرعون نے یہ ارادہ تو کیا تھا کہ وہ بلند عمارت بنائے گا، لیکن ہم نے اسے پکڑ لیا، اسے اور اس کے لشکر کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ موقع ہی نہیں آیا کہ وہ یہ عمارت بنا سکے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں آتا ہے کہ فرعون نے یہ عمارت بنائی تھی لیکن اسے چڑھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ چڑھ تو گیا تھا اور اس نے آسمان کی طرف اس نے تیر بھی چلائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اب آسمان والوں کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن یہ روایات ساری کی ساری اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور اکثر اہل علم ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں، جن چیزوں کو قرآن نے بیان نہیں کیا اور اسرائیلی روایات کے اندر وہ آتی ہیں، ہم نہ ان کو سچا کہیں گے نہ ان کو جھوٹا کہیں گے۔ لیکن جب ان کی سند کو دیکھا جاتا ہے تو بڑی ہی کمزور قسم کی سندیں ہیں، لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال فرعون نے یہ ارادہ ضرور کیا تھا کہ وہ ایک ایسی عمارت بنوائے جس پر چڑھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، ان کے رب کو، ان کے الہ کو دیکھ سکے۔ یہ تو تھی موٹی سی بات جو ان آیات سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ آگے اصل جرم ہے فرعون کا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا۔ کہتا ہے میں آسمان پر چڑھوں گا، موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ موسیٰ کی طرح اس کا خدا بھی جھوٹا ہی ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور مجھے پوری طرح سے گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہی ہے۔ جب بندہ کرسی کے لالچ میں پڑا ہوا ہو، کسی اونچی جگہ پر پہنچنے کی کوشش میں ہو، یا انسان اقتدار کی ہوس میں ہو، حکومت میں آنا چاہ رہا ہو، یا اسے یہ ہو کہ بس میں بڑا ہوں، بڑائی کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے منہ سے اسی طرح کی باتیں نکلتی ہیں اور وہ احساس نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دو بری عادتیں بندے کے دین کو تباہ کر دیتی۔ دو بھوکے بھیڑیے وہ کیا کریں گے؟ بکریوں کے ریوڑ میں گھسیں گے، کھائیں گے کم، چیر پھاڑ زیادہ کریں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، کبھی اس کو منہ مار، کبھی اس کو پنجہ مار، زخمی زیادہ کریں گے، کھائیں گے کم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو عادتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچا دیتی۔ ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں مال کا لالچ ہو، دولت کا لالچ ہو اس کو، کہ صرف میں کماؤں اور اتنا کماؤں کہ میں سوؤں بھی تو پیسے کے اوپر سوؤں، میری زندگی، میرا سب کچھ پیسہ ہے، اور وہ اس پیسے کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پرواہ نہیں کرتا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ دین کو ارزاں سمجھ لیا ہے۔ تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے وہ دین کو بیچ ڈالتا ہے، دین کا سودا کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے دوسری عادت، انسان شہرت کا لالچ رکھے کہ میں مشہور ہو جاؤں، اور مشہوری کے لیے وہ اونچی کرسی تلاش کرتا ہے، بس مجھے بڑی سے بڑی کرسی چاہیے،
آپ اوپر والی لائن میں، اوپر والے طبقے میں دیکھیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس میری لائف لگژری قسم کی ہو، میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوں یا حکومت میں مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے۔ نیچے آ جائیے تو یہاں پر ہر کسی کی چاہت یہ ہوتی ہے میں مارکیٹ کا صدر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، علاقے میں چلے جاؤ تو میں ناظم بن جاؤں، میں ایم این اے لگ جاؤں، میں ایم پی اے لگ جاؤں، اور گھر کے اندر دیکھو تو ہر ایک کے اندر بڑائی حاصل کرنے کی تمنا ہے، یہ شہرت کا لالچ۔ اور پھر میڈیا کے اوپر جائیں تو ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ بس میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے جانیں، میں گزروں تو لوگ مجھے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اپنے سوٹ پر فخر کر رہا تھا، اچھے لباس کے اوپر وہ فخر کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا۔ اللہ نے اسے پکڑ لیا اور زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فخر والے کا، تکبر والے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر فرعون کے انجام کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا انجام کیا ہوا، اس نے جو بات اپنے منہ سے کہی اس کا انجام کیا تھا، زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت بن چکا تھا، فرعون کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت بن چکا تھا۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ کہ انسان برائی کر رہا ہو لیکن گناہ کو، برائی کو، بدی کو بدی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، پہلی مرتبہ اس کی روح کانپتی ہے، ڈر جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اگلے دن کرتا ہے اس کا وہ کیفیت نہیں ہوتی، پھر اگلے دن کرتا ہے اسے ڈر ہی نہیں لگتا، کرتے کرتے وہ اس گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے، اتنا خوگر ہو جاتا ہے کہ اسے وہ گناہ ہی نہیں لگتا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر سارے جنات اور سارے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ سب کو جہنم میں گرا دے گا اور پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر سارے اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ سب کو جنت میں داخل کر دے، تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور اگر سارے مل کر اللہ سے مانگیں، اللہ سب کو اتنا دے بھی دے جتنا مانگ رہے ہیں، تو اتنی کمی بھی نہیں، جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو تو باہر نکالو، جتنی سمندر کے پانی میں کمی ہوئی ہے اتنی کمی اللہ کے خزانے میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان اس بات کو بنیاد بنا لے کہ باقی بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے انسان یہ کہہ کر بچ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا۔ بلکہ ہم نے سورہ سبا میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ جہنمی جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خود گنہگار تھے، اور کچھ وہ ہیں جو ان کی طرف دیکھ کر گناہ کر رہے ہیں، ان کی آڑ میں۔ یہ کمزور لوگ کہیں گے متکبر لوگوں کو تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گرے، تم نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا۔ متکبر لوگ جواب دیں گے ہم نے تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا، تمہارا خود دل کرتا تھا کہ تم بھی یہ حرکتیں کرو، لیکن تمہیں موقع نہیں ملتا تھا، تم ہماری آڑ میں یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر دونوں آپس میں بحث کریں گے، اللہ فرمائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ دونوں کو برابر کا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، فکر کرتا ہے، آخرت کی یاد میں لگا رہتا ہے، یہ اللہ کا بہترین بندہ ہے، اللہ ہمیں ایسا بندہ بنائے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے، یہ اپنے بھائی کو دیکھتا کہتا ہے اللہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہی خرچ کرتا، میں بھی تیرے راستے میں یوں ہی محنت کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجرہم سوا، اللہ ان دونوں کو برابر کا اجر دے گا، دونوں کو برابر کا اجر ملے گا، ایک کو اس کے عمل کی وجہ سے، دوسرے کو اس کی نیت کی وجہ سے۔ تیسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، لیکن یہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بدترین آدمی یہ ہے،
اور چوتھا وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو پھر میں بھی اپنی عیاشی کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں اپنے اجر میں برابر ہیں، دونوں کو برابر کا وبال ملے گا۔ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کا گندا عمل اس کے لیے خوبصورت بن گیا، اور یہ بڑی بدترین بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت بن چکا ہو اور وہ اسے اچھا ہی سمجھ رہا ہو؟ اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان انسان کو اس بہکاوے میں لے آئے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے، تیرا حق بنتا ہے، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ کئی لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے کتا بن جا، کیونکہ کتا بھی چھین کر ہی لے کر جاتا ہے، تو چھین کر لے جا، پرواہ نہ کر حلال لے کے جا رہا ہے یا حرام لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال دی اور فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اس کی مثال جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر اسے کوئی چیز مل جائے تو اسے اپنے اگلے بازوؤں میں پکڑ کر بیٹھ کر ہانپنا شروع کر دیتا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر چیز اس کی دسترس سے باہر نکل جائے، دور ہو جائے، یہ پکڑ نہ پائے، بھاگ بھاگ کر تھک جاتا ہے اور زبان پھر باہر نکلی ہانپتا ہوئے نظر آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے ذلت ہے، اور انسان کی بڑی بدبختی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر ایسے ٹھپے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ کوئی اس کو منع بھی کرے تو میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی، وہ آگے سے کہتا بھائی اپنی فکر کرو، مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے روک دیا گیا۔ اس کے بھی اہل علم نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، اس کے وزیر، اس کے ساتھی، چمچے کھڑچے جو بھی تھے، وہ اس کو سیدھے رستے کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہماری اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اچھائی کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست جدھر لگاتے ہیں وہ ادھر لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے یاروں کو یاروں کی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی ساری چالیں سوائے تباہی کے کچھ نہیں تھی۔ میرا بھائی اس میں تیسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے، اگر ہم ذہن میں سازشیں تیار کریں گے نا، اگر ہم ذہن میں سازشیں تیار کریں گے، دوسروں کا برا سوچیں گے، تو ہمارے لیے بدترین ہوگا۔ اس کے لیے تو برا ہوگا لیکن ہمارے لیے بدترین ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں گے تو یقین مانیے ہمارے ساتھ بہترین ہوگا۔ فرعون نے برا سوچا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ اگر ہم کسی کا برا سوچیں گے تو اوپر وہ بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے پیچھے پڑھا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا، وہ رحیم ہے۔ اگر کوئی اس کے بندوں کے خلاف جائے گا تو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا وہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اے میرے بندوں، میں نے تم پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، سو نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ میں کسی پر ظلم کروں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔